آغاز پر دیکھیں گے کہ یونس ایک بچہ کو ملتا ہے جو ایک چڑیا پکڑتا ہے، تو یونس اس بچے کو سمجھاتا ہے کہ اگر اس پرندے کو آرام سے پکڑیں تو یہ اڑ جائے گا، اور اگر اسے زور سے پکڑا جائے تو یہ مر جائے گا، لہٰذا اس کی جان نہ زیادہ زور برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی، اور ہم بھی اس پرندے کی طرح ہیں، اور پھر وہ اس پرندے کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قاضی بازار جاتا ہے اور تمام تاجروں سے ملتا ہے، جس پر تاجر قاضی سے کہتے ہیں جب 1/3 آمدنی ٹیکس کے طور پر دینی پڑے تو باقی رقم سے دکان کے لیے سامان خریدنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں بچتا، جس پر سب تاجر کہتے ہیں بہرام آغا درست کہہ رہے ہیں۔ یونس بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قاضی یونس ذکی اناج فروش کے پاس آتا ہے اور اسے اناج خریدنے کی پیشکش کرتا ہے، جس پر ذکی کہتا ہے شکر مگر ہمارا گودام بھر چکا ہے، جس پر یونس اسے پہلے 4 سکے اور پھر 3 سکوں کی عوض گندم خریدنے کا کہتا ہے، جس پر ذکی کہتا ہے ٹھیک ہے گندم کب تک آ جائے گی، جس پر یونس کہتا ہے دوپہر تک گندم آ جائے گی۔ دوسری طرف درگاہ میں قاسم افندی اپنی ذمہ داری کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے پچھلے 1 سال میں کتنا کام کیا اس درگاہ کے لیے۔ پھر وہ آ کر کہتا ہے پیر بھائیو اس گندم کے عوض کتنے سکے مل جائیں گے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ 175 سکے ملیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے خدا تمہارا کام آسان کرے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قاسم افندی ذکی کے پاس جاتا ہے اور اسے گندم کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر ذکی سے بتاتا ہے میں 3 سکوں کی عوض گندم خرید لی ہے، جس پر قاسم افندی کہتا ہے کون شخص ہے جس نے آپ کو 3 سکوں میں گندم دی، ذرا اس کا کوئی نام بھی تو بتائیے، جس پر ذکی کہتا ہے سیوری حصار کے قریب سارکوئے گاؤں کا ایک دیہاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص یونس سے کہتا ہے زندگی مہنگی ہے، اور پھر وہ شخص چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شیخ کی بیٹی واپس آتی ہے، جس کو مل کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں برسوں سے تمہیں دیکھنے کی تمنا تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قاسم افندی سیوری حصار کے گاؤں میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ذکی کو اناج 3 سکوں کی عوض دیا، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ قاضی یونس ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ شخص تو ہمارا پرانا پیر بھائی ہے۔ پھر قاسم افندی یونس سے کہتا ہے ہم نے کب آپ سے کوئی غلطی کی ہے، دونوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ یونس سے کہتا ہے کہ ہر ایک آپ سے راضی تھا۔ پھر یونس کہتا ہے تمہارے لیے قیمتی اچھے لوگ نہیں بلکہ غدار لوگ قیمتی ہیں۔ دوسری طرف باسم اور اس کی بہن واپس آتی ہیں، پھر باسم کہتی ہے مجھے مریم خالہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹا بچہ تو سب سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نہلان خان کے قاضی تھے؟ ایک چھوٹا بچہ جو یونس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نہلان کے قاضی تھے، جس پر یونس کہتا ہے نہیں بچہ، کہتا ہے آپ نے خود کہا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے قاضی تھے آپ، جس پر یونس کہتا ہے ہاں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف تاجر متحد ہو کر کہتے ہیں کہ ہم سب کو آج کے بعد ٹیکس نہیں دینا چاہیے، اب ہم مزید یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیں گے شیخ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم بازار گئی تھی، پھر وہ کہتی ہیں بابا صرف آپ سے ملنے آئی ہیں وہ، مگر آپ انہیں اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتے۔ پھر شیخ کہتا ہے بازار میں تم نے کیا کیا کچھ دیکھا؟ پھر زائدہ کہتی ہے درزی نظام سے ایک ریشمی سوٹ لیا۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ شیخ صاحب اپنے مریدوں کو نفس کے کنٹرول کے بارے میں درس دیتے ہیں، اور یہاں پر اس قسط کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یونس ایمرے کی قسط کا آغاز کیا ہے، تو ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ راہ راست پر آدمی کو لانے کے لیے بہت ہی اچھی سٹوری ہے، ہسٹوریکل ہسٹری اس میں بیان کی گئی ہیں، کچھ واقعہ اسلامی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ اس ڈرامے کا جو مین ریزلٹس ہیں یا جو اس کا نتیجہ ہے مین، وہ بھی یہی ہوا کہ ایک بندہ اللہ کی راہ پر کیسے آتا ہے اور یہ پیر اور مرید کے درمیان کیسے رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ڈرامہ سیریل جو کہ پی ٹی وی ہوم پر چل رہا ہے، اردو ڈبنگ میں، ترکی کا ڈرامہ اور اردو ڈبنگ میں چل رہا ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے، اور اسی سلسلے کے لیے ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے اس بارے میں ان کو مزید اویئرنیس مل جائے، اور ان میں مزید جو ہے نا جو کوئی کمی کوتاہی یا جس بات کا نہیں علم ان کو، تو ان سب باتوں کا پتہ چل جائے۔ تو
تو آج ہم بات کریں گے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب غنیۃ الطالبین، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، آداب مریدین کے حوالے سے ٹاپک ہے، اور اس میں ہمارے جو کہ ہم آپ سب کے جو پیران پیر ہیں وہ اس میں کیا ارشادات فرماتے ہیں، اور اس روشن میں پیر اور مرید کا کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے، اور کیا مرید کے حق حقوق ہیں اور پیر کے کیا حق حقوق ہیں، ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ تو آداب مریدین میں پیران پیر لکھتے ہیں کہ سچے فقراء جو ان صوفیاء اکرام کے راستے پر چلتے ہیں، جن کے باطن گمراہ کن خواہشات سے پاک ہوں اور وہ بری عادت سے باز رہنے والے ہوں، اور وہ سب ابدال اولیاء اکرام کی جماعت میں شامل ہیں، اور خوف خدا کی وجہ سے قلیل المدت میں شرف باریابی حاصل کرتے ہیں۔ ارادت مرید اور مراد۔ ارادت اپنی عادات کو ترک کرنا ارادت ہے۔ اس کی تفصیل و تحقیق یہ ہے کہ دل کو طلب حق اور اس کے ما سوا کو ترک کے لیے تیار کیا جائے۔ جب بندہ اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے جو دنیا اور آخرت کی لذت کہلاتی ہے، تو اس وقت اس کی ارادت خالص ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس کی ارادت خالص ہو جاتی ہے۔ پس ارادت تمام باتوں سے مقدم ہے، اس کے بعد قصد اور پھر فعل ہے۔ ارادت ہر مہلک کی ابتدا ہے اور ہر قاصد کی پہلی منزل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو محض اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیات میں ارشاد خداوندی ہے ترجمہ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ اس کی رضا حاصل کریں، دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ صبر کرنے اور ان کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا، اور ان کے تعریف یوں فرمائی کہ وہ رضا الہی کی طالب ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے مغاض نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ارادت کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، یہی دنیا اور آخرت کی زینت ہے۔ مرید کون ہے؟ مرید وہ ہے جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، غیر خدا سے منہ پھیر لے اور اس کی بات نہ مانے، اپنے رب و عز و جل کی بات سننے اور کتاب و سنت پر عمل کرے، اس کے ماں سوا پیرا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھے، اپنے اور باقی مخلوق میں صرف اسی کے فعل کو دیکھے، غیر سے اندھا بن جائے، فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کو جانے، غیر کو محض سبب اعلی حرکت کرنے والا، تدبیر کرنے والا اور مسخر جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز سے محبت تجھے اندھا اور بہرا نہیں کر سکتی، یعنی تجھے محبوب کے غیر سے اندھا کر دے گی، اور اپنے محبوب میں مشغولیت کی وجہ سے تو غیر سے بہرا ہو جائے گا۔ جب تک ارادت نہ ہو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور جب تک ارادت میں خلوص نہ ہو ارادت شمار نہ ہوگی، اور ارادت میں خلوص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خشیت الہی کی چنگاری نہ ڈالی جائے جو موجود وہاں ہر چیز کو جلا کر راہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ محبت ایک ایسی جلن ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ایسا آدمی اس وقت سوتا ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا کھانا فاقہ کے وقت اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، اسے اس کی محبوب چیزوں اور لذتوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ وہ بندگان خدا کو بھی نصیحت کرتا ہے، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی قدرت پر راضی رہتا ہے اور اس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، اپنی تمام تر کوششیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں صرف کرتا ہے، ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔
وہ گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کرتا ہے اور وہ بندوں کی طرف سے اپنی تعریف پسند نہیں کرتا۔ وہ خدا کی محبت میں محض اسی کی رضا کے لیے کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے دوستوں اور ارادت مندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ مراد کہلاتا ہے۔ اس سے سال کینے والے بوجھ اتار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور لطف و کرم کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں اس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے اور اسے طرح طرح کے قیمتی لباس پہنائے جاتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس سے انس اور اس کے ہاں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ وہ صریح اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ کو حکمتیں اور اسرار بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے اور اسے ایسا لقب ملتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں مختار ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رازوں پر مطلع ہوتا ہے اور انہیں غیر خدا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کے ساتھ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سکون پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یاد کے ساتھ اس کی حفاظت میں سوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے امین، شہید اور عداتاد میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی کے بندوں، شہروں اور دوستوں کا محافظ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، میرا مومن بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل بن جاتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ میری قوت کے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے، میری قوت کے ساتھ سمجھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ عزیز شریف، اس بندے کی عقل اکبر کو اٹھاتی ہے، اس کی شیوانی حقات ٹھہر جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا خزانہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مراد یہی ہے۔ اسے بندہ خدا گر تو اسے جانتا چاہتا ہے۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ مرید اور مراد دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مراد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہ فرمائے، وہ مرید نہیں بن سکتا، اور وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اسے خصوصیت کے ساتھ چاہتا ہے تو اسے ارادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مرید ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے اور مراد تنہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مرید وہ ہے جسے مشقت میں ڈالا جاتا ہے، رنج و برداشت کرتا ہے، اور مراد وہ ہے جو مشقت کے بغیر کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ مرید مزید پر سختی کی جاتی ہے اور مراد سے نرمی برتی جاتی ہے۔ سنت خدا بندی یہ ہے کہ وہ راہ حق میں چلنے کا آغاز کرنے والوں کو مجاہدات کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے، پھر انہیں اپنے آپ تک پہنچاتا ہے، ان میں سے بوجھ اٹھا دیتا ہے اور نوافل کی کثرت ترک خواہشات کے سلسلے میں ان پر تخفیف فرماتا ہے۔ تمام عبادات سے فرائض و سنت کی پابندی کا حکم دیتا ہے، دلوں کی حفاظت کو حدود الہی کے تحفظ اور اپنے دل میں سے غیر خدا کو نکالنے کا پابند فرماتا ہے۔ اس وقت ان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبانوں پر حکم خدا بندی اور دلوں میں علم الہی ہوتا ہے۔ زبان میں بندگان خدا کی خیر خواہی اور دل اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی حفاظت کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اور بزرگان خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت حق، ادائیگی اور حدود کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے مرید اور مراد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مرید وہ ہے جس کی سرپرستی علم کرتا ہے، اور مراد وہ ہے جس کی نگہبانی حق کی رعایت سے ہوتی ہے، کیونکہ مرید چل کر جاتا ہے اور مراد اڑ کر جاتا ہے۔ پاس چلنے والا اڑنے والے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور یہ بات تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے سے سمجھ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیر طور سینا پر خم ہوگی، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز عرش اور لوح محفوظ تک پہنچی۔ پس مرید طالب ہوتا ہے اور مراد مطلوب۔ مرید کی عبادت مجاہدہ ہے اور مراد کی عبادت بخشش خدا۔ مرید موجود ہوتا ہے اور مراد فانی ہو جاتا ہے۔ مرید عمل کا بدلہ چاہتا ہے اور مراد عمل کو نہیں بلکہ توفیق کو، احسان کو دیکھتا ہے۔ مرید راستے پر چلتے ہوئے عمل کرتا ہے اور مراد تمام تر راستوں کے مقام میں اتصال پر کھڑا رہتا ہے۔ مرید اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ مرید اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لاتا ہے اور مراد اللہ تعالیٰ کے عمل کا مظہر ہوتا ہے۔ مرید اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے اور مراد اپنے ارادے اور اوضاع سے بیزار ہوتا ہے۔
مرید قرب خداوندی چاہتا ہے اور مراد کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مرید سے پرہیز کرایا جاتا ہے اور مراد کی رہنمائی کی جاتی ہے اور اس ناز و نعمت کے ساتھ پالا جاتا ہے، خوراک دی جاتی ہے اور اس کی آرزو پوچھی جاتی ہے۔ مرید کی حفاظت کی جاتی ہے اور مراد کے ذریعے مرید کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مرید ترقی پذیر ہوتا ہے اور مراد ترقی پا چکا ہوتا ہے اور اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے جو اس کی منظر ہے اور اس کے پاس ہر عمدہ نعمت موجود ہے۔ بس وہ ہر عبادت گزار متقی، نیکوکار اور فرما بردار سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ متصوف اور صوفی۔ متصوف اس شخص کو کہتے ہیں جو صوفی بننے کے لیے مشقت اٹھائے اور محنت کے باعث صوفی کے درجے تک پہنچ جائے۔ بس جو شخص مشقت برداشت کرتا ہے، صوفیہ کا لباس پہنتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے، اسے متصوف کہتے ہیں۔ جس طرح قمیض پہننے والے کو کہا جاتا ہے تقمص، اس نے قمیض پہنی۔ جو شخص ذرہ پہنے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تدرہ، اس نے ذرہ پہنی۔ اور ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے مقتمسمین مدرہ، قمیض پہننے والا اور ذرہ پہننے والا۔ اسی طرح جو آدمی زہد اختیار کرے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ اپنے زہد و تقوی میں تنہا کو پہنچ جاتا ہے، دنیوی اشیاء سے نفرت کرتا ہے اور ان سے فنا اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اشیاء کو اور اشیاء اس کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس وقت وہ زاہد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جب اشیاء اس کے پاس آتی ہیں تو وہ نہ ان کا ارادہ کرتا ہے، نہ نفرت اور دشمنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس زمن میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر رہتا ہے۔ لہٰذا اس بات پر اسے متصوف اور صوفی کہا جاتا ہے۔ تصوف کا معنی، یہ لفظ اصل میں صوفی برزون فول ہے اور مصفاتہ سے ماخوذ ہے، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو نفس کی افعال سے صاف، مذموم خصلتوں سے خالی، قابل تعریف راستے پر چلنے والا اور حقائق کو اختیار کرنے والا ہو اور کسی مخلوق کے سبب اس کے دل کو قرار نہ ملتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون قلب حاصل ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تصوف خدا کے ساتھی اور مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کا نام ہے۔ متصوف آغاز کرنے والا اور صوفی انتہا کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ متصوف وہ ہے جو وصل کے راستے پر چل پڑا اور صوفی وہ ہے جس نے راستہ طے کر لیا اور منزل تک پہنچ گیا۔ متصوف بوجھ اٹھا رہا ہے اور صوفی اٹھا چکا ہے۔ متصوف پر بھاری اور ہلکا ہر قسم کا بوجھ رکھا جاتا ہے اور اٹھوایا جاتا ہے تاکہ اس کا نفس پگھل جائے اور خواہشات ختم ہو جائیں اور ارادہ و امید بالکل نیست و نبود ہو کر صاف ستھرا ہو جائے، پھر اسے صوفی کہتے ہیں۔ جب اسی نے یہ بوجھ اٹھا لیا تو اب وہ تقدیر خداوندی کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت یافتہ اس کے علوم اور حکمتوں کا سرچشمہ، امن کو کامرانی کا گھر، اولیاء کرام اور ابدال کی پناہ گاہ اور مرجع بن جاتا ہے، ان کے آرام و سکون اور خوشی کا مذبح بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ وہ ہر کا نفس میرا تاج کا موتی اور مظہر خدا بن جاتا ہے۔ مرید متصوف اپنے نفس خواہشات شیطانی، مخلوق خدا، دنیا اور آخرت سے بیدار ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ 6 اطراف اور اشیاء سے قطع تعلق کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے عمل نہیں کرتا تاکہ ان کی موافقت اور قبولیت چھوڑ دیتا ہے، ان کی طرف میلان اور ان میں مشغولیت سے دل کو پاک رکھتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کی طلب میں حکم خداوندی سے دوست احباب اور مخلوق خدا سے قطع تعلق کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور آخرت نیز ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے دوستوں کے لیے تیار کی ہیں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، صرف اپنے مالک سے رغبت رکھتا ہے۔ اس وقت وہ کائنات سے باہر آ کر اس کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور مخلوق کے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور تمام اسباب و وسائل اور اولاد سے الگ ہو جاتا ہے، نیز تمام جہتیں بند ہو کر اسی کے سامنے جہتوں کی جہت اور دروازوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ مخلوق کے رب اور تمام مجازی پالنے والوں کے حقیقی رب کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اس شخص کی طرح عمل کرتا ہے جو گزشتہ اور آئندہ کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، پوشیدہ رازوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس چیز سے بھی واقف ہو جاتا ہے جو اعضاء کو حرکت میں لاتی ہیں، نیز جو چیز دلوں اور نیتوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر اس دروازے کے سامنے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو جزا دینے والے بادشاہ کے قرب کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ان سے محبت کی مجلسوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ توحید کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ حرم وحدت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال منکشف ہو جاتی ہے،
جب جلال و عظمت پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کی ہستی باقی نہیں رہتی اور وہ اپنی ذات و صفات، قوت، حرکت، ارادۂ آرزو اور دنیا آخرت سے فانی ہو جاتا ہے، اور وہ شیشے کے ایک برتن کی طرح ہو جاتا ہے جو صاف پانی سے لب بھرا ہوا ہو۔ اس میں اشیاء نظر آتی ہوں، اس وقت اس پر قدر و قضا کے علاوہ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا اور وہ امر الہی کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنے آپ اور اپنے حصے سے فانی ہوتا ہے، اپنے مولا اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے باقی ہوتا ہے۔ وہ خلوتیں تلاش نہیں کرتا کیونکہ خلوت تو اس کے لیے ہے جو موجود ہو۔ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو کھلائے بغیر نہیں کھاتا اور جب تک پہنایا نہ جائے لباس نہیں پہنتا۔ وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم ان اصحاب کہف کو دائیں اور بائیں طرف پھیرتے ہیں، البتہ وہ مخلوق کے درمیان جسم سے موجود ہوتا ہے اور اپنے افعال و اعمال اور پوشیدہ اور ظاہر امور نیز نیت کے ساتھ ان سے جدا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے صوفی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مخلوقات کی علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میں سے بدل بھی کہا جاتا ہے اور آیان میں سے عین بھی کہا جاتا ہے، اور اپنے نفس اور اپنے رب کا عارف ہوتا ہے، اور وہ رب جو مردوں کو زندہ کرنے والا اور اپنے دوستوں کو نفس و طبیعت اور خواہشات و گمراہی کے اندروں سے ذکر حق، معرفت، علوم، اسرار اور نور قربت کے میدان کی طرف نکالتا ہے، پھر اپنے خاص نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی ایک مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کے دلوں میں پوشیدہ باتوں اور ان کی نیتوں سے آگاہ فرمایا، کیونکہ میرے رب نے ان کو دلوں کا راز تلاش کرنے والے اور پوشیدہ باتوں پر امین بنایا ہے، اور خلوت و جلوت میں ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ نہ گمراہ کرنے والا شیطان انہیں گمراہوں کی طرف مائل کر سکتا اور نہ وہ خواہشات جن کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آتے، نفس ہمارا اور غالب شہوت جس کا پیچھا کیا جاتا ہے، ان کو ان کی لذات کی طرف نہیں بلا سکتی جو ان کو اہل سنت و جماعت سے نکال کر جہنم کے طبقات میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ میرے رب نے ان کی حفاظت فرمائی اور اپنی جبروتی قوت سے ان کے نفساتی تکبر اور سرکشی کا قلم کیا، انہیں ان کے مراتب میں ثابت قدم رکھا اور انہیں وہ وعدہ وفائی کی توفیق دی، جبکہ اس سے پہلے ان کو سچائی کے ساتھ اللہ کے پورے کرنے، مخلوق سے قطع تعلق اور حالت اضطرار پر صبر کرنے کی توفیق بخشی، چنانچہ انہوں نے فرائض ادا کیے، حدود الہیہ اور ادامر کی حفاظت کی اور مراتب کا لحاظ کیا، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں کھڑے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، ادب کیا اور دلوں کی طہارت حاصل کی، گھر والوں کو کشادہ رزق دیا، زکوٰۃ ادا کی، جہاد میں بہادری کے جوڑ دکھائے اور اسے اپنی عادت بنایا۔ اس وقت ان کے لیے اللہ کی دوستی اور ولایت پکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لایا اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس وقت اپنے مراتب سے بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف لوٹائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید قرب عطا فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے رازدار بن گئے، اپنے دلوں اور سربستہ رازوں کے ذریعے اس سے سرگوشی کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس بلکہ ہر چیز سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اور مالک ہے، وہ انہیں اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، انہیں ان کی عقلوں میں مقید کر دیتا ہے، انہیں امین بنا دیتا ہے، چنانچہ وہ اس کے قبضے میں اس کے قلعے اور حراست میں ہوتے ہیں، اور وہ روح کرب کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور تو وہ عید و رحمت کے میدان میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ صرف اسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے۔ جب صرف جسمانی عمل کا وقت ہوتا ہے تو انہیں اعمال میں نگرانوں کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ان کو شیطان، نفس اور خواہشات نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے اعمال شیطانی حصے اور نفساتی عیوب یعنی ریاکاری، منافقت، خود پسندی، اجرت کی طلب، شرک اور گناہوں سے باز رہیں، یا نیکی کرنے کے لیے ذاتی قوت کے تصور سے محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے دیکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس عمل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اس کی توفیق سے محض کا سب ہیں، تاکہ وہ اس عقیدے کی وجہ سے ہدایت کے رستوں سے باہر نکل نہ آئیں۔ پھر ان کو ادام کی تعمیل اور اعمال کی بجا آوری سے فراغت کے بعد ان مراتب کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کے لیے لازم ہے، چنانچہ وہ ان مراتب کے ساتھ راہ حق میں کھڑے ہوتے ہیں، دل و ضمیر کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ امین بنائے گئے دوسری حالت کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر اس کی اپنی حاجت میں طلب کیا جاتا ہے کہ آج تمہارے ہاں قدر و منزلت اور اس امن والے ہیں۔
اس وقت وہ اجازت کے محتاج نہیں رہتے، کیونکہ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود ان کے سپرد کر دیا گیا ہو۔ وہ کسی بھی کام کے لیے کہیں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صادق آتا ہے جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ فرض کی ادائیگی کے ذریعے جس طرح قرب حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں کرتا، اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پس جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل بن جاتا ہوں، اور میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ بولتا ہے، میرے ساتھ سمجھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ ہم نے یہ روایت اس کتاب میں متعدد مقامات پر ذکر کی ہے، کیونکہ اس مقام میں یہ اصل ہے۔ اس وقت بندے کا دل اپنے رب کی محبت، نور علم اور معرفت سے پر ہو جاتا ہے، اور اس کے سوا وہاں کچھ نہیں سما سکتا۔ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو نہیں دیکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اس کا ظاہر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں مشغول ہے، اور اس کا باطن اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں کس گھر میں سما سکتا ہوں اور کون سا مکان مجھے اٹھا سکتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کہاں ہوں تو میں تارک دنیا پاک صاف انسان کے دل میں ہوں۔ تارک وہ ہے جو جد و جہد مشقت سے غیر خدا کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرماتا ہے تو ان چیزوں سے اس کا دل مر جاتا ہے، پھر اس کے دل کو یوں پاک کرتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اگر کہا جائے کہ یہ احسان کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازتا ہے، تو وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مرتبے پر اس شرط سے قائم کرتا ہے کہ وہ اس پر ہمیشہ رہے۔ جب وہ اس شرط کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عمل و حرکت تلاش نہیں کرتا اور اس مقام کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ملک جبروت کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ عالم جبروت کا حاکم اس کے نفس کی نگہداشت کرتا ہے اور وہ خواہشات سے باز رکھتا ہے تاکہ اس میں عاجزی اور فروتنی پیدا ہو، پھر وہ اسے بادشاہ سلطان کی طرف منتقل کرتا ہے تاکہ اسے پاک کرے، اور اس کے نفس میں پانی جانے والی کثافتیں زائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہی خواہشات کی بنیاد ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے عالم جلال کے بادشاہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو آداب سکھاتا ہے، اس کے بعد ایک جمال کے ہاں منتقل ہوتا ہے اور وہاں پاک صاف کیا جاتا ہے، بعد ازاں ملک عظمت کی طرف منتقل کر کے اس کے پاک کرتا ہے، پھر ملک حسن کی طرف منتقل کر کے طبیب و طاہر کرتا ہے، اس کے بعد خوشی کے ملک کی طرف لے جا کر فارغ البال کرتا ہے، پھر ملک ہیبت کی طرف لے جا کر تربیت فرماتا ہے، پھر ملک رحمت کی طرف منتقل کر کے اسے تر و تازگی، قوت اور شجاعت عطا کرتا ہے، اس کے بعد ملک وفادانیت کی طرف لے جا کر اسے خلوت کا عادی بناتا ہے، لطف و کرم سے غذا دیتا ہے، شفقت خدا بندی اس کی جمعیت کا باعث بنتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں، محبت اسے تقویت پہنچاتی ہے، شوق سے اسے قرب عطا کرتا ہے، مشیت خدا بندی اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بخشش و غلبے والا ہے، اس کا رخ پلٹ کر اسے قریب کرتا ہے، پھر اسے منزل پر ٹھہرا دیتا ہے، اس کے بعد ادب سکھاتا ہے، اسے راز بتاتا ہے، پھر اپنے خاص احسان سے بست و قبض کی گئی منزل سے گزارتا ہے، اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتا ہے، جہاں اترتا ہے، جس مکان میں جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کے رازدار بندوں میں سے ایک ہوتا ہے، تصرفات پر امین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو پہنچتے ہیں، جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی صفات ختم ہو جاتی ہیں، نیز کلام و تبر میں منقطع ہو جاتا ہے، قلب و عقل کی انتہا کا یہی مقام ہے، اولیاء کرام کے حالات کی نگاہت بھی یہی ہے، اس سے اوپر کے مقامات انبیاء کرام اور رسل اعظام کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ ولی کی انتہا نبی کی ابتدا سے ہے۔ تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں، جس سے مدد طلب کرتے ہیں، جس سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اپنی بدعمالیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ کریم گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ سچی اور درست بات کہا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جو شخص حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا
تو وہی شخص حاصل کرتا ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے میرے پروردگار، حمد و ستائش صرف تجھی کو زیبا ہے، ایسی حمد جو تیری جلیل القدر اور عظیم قدرتوں کی مالک کی ذات کے شایان شان ہو۔ تیرے لیے حمد ہی حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے حتیٰ کہ اس سے خوش ہو جائے۔ یہ کتاب تاریخ اسلام کی سلسلہ کی کتاب ہے۔ اس میں دولت عثمانیہ کی تاریخ اور اس کے عروج و زوال کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ ترکوں کے آباء و اجداد کون تھے، کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یہ تمام باتیں بالتفصیل اس میں درج ہیں۔ بعض عربی مصادر اور مراجع کی مدد سے سلطان سلجوق، الپ ارسلان، نظام الملک توسی اور ملک شاہ جیسی بعض اہم شخصیات کے حالات زندگی کی جھلکیاں بھی پیش کی گئی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ قرآنی تعلیمات کو ملوز خاطر رکھا۔ اس کے علاوہ ترکی سلاطین کی جہادی سرگرمیوں، تبلیغی کوششوں، علم و ادب کے ساتھ ان کی محبت اور عدل و انصاف پر مبنی ان کے نظام حکومت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ، جس کی ابتدا خاندان سلجوقیہ سے ہوئی، کی بنیاد کس شخصیت نے رکھی؟ عثمان اول اور خان مراد اول، محمد چلپی، مراد ثانی اور محمد فاتح جیسے عظیم سلاطین کی سوانح۔ ان کے اخلاق و کردار، منہج، سیاست، سند، خداوندی کی پاسداری، ظاہری و باطنی اسباب سے استفادہ انقلابی مساعی ہے۔ دفاع کے لیے خصوصی کوششیں۔ ان تمام موضوعات کے علاوہ قسطنطینیہ کی فتح، اس عظیم فتح میں علماء فقہ، سپاہ قائدین اور صوفیاء کردار، ان تمام باتوں کو بڑے مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ دولت عثمانیہ کا عروج ہمہ جہت تھا۔ علم، سیاست، اقتصاد، انفارمیشن، حرب ضرب، کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں عروج کی جھلکیاں نمایاں نہ ہوں۔ کتاب بتاتی ہے کہ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قیادت اعلیٰ، اخلاق کی مالک ہو اور عوام میں جذبہ خیر فلاح موجود ہو۔ اگر کسی قوم میں من حیثیت القوم اللہ کے اخلاقی قدروں کا فقدان ہو جائے تو سلطنت کی چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دولت عثمانیہ کی عظیم ترین اور پرشکوہ عمارت کن ستون پر استادہ تھی؟ ترکوں نے کیا عظیم کارنامے سر انجام دیے؟ امت مسلمہ کو گرداب بلائے سے نکالنے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ پرتگال کی صلیبی سازشوں اور اسپانیہ کے حملوں کو کیسے ناکام بنایا؟ مقدس مقامات کی کیسے حفاظت کی؟ شمالی افریقہ کو صلیبی حملوں سے کیسے نجات دی؟ عربی ولایات کے درمیان طبی وحدت کے قیام، شام، مصر اور کئی دوسرے اسلامی علاقوں سے استعماری فوجوں کو مار بھگانے کے لیے عملی اقدامات کے علاوہ زیر نگین علاقوں میں اتنا عشری رافضی شیعہ نظریات کو پھیلنے سے روکنا، یہودیوں کے فلسطین میں قیام پر قدغن لگانا، یورپ کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کی سر توڑ کوشش کرنا، ان تمام موضوعات پر بالتفصیل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں دولت عثمانیہ کی ان کمزوریوں کو بھی اشکار کیا گیا ہے جس کی بدولت یہ سلطنت اپنا وقار کھو بیٹھی اور اس کی شان و شوکت کا سورج نصف نہار پر چمکنے کے بعد غروب ہو گیا۔ مثلا عربی زبان جو قرآن کی زبان تھی سے بے اتنائی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں سستی، صحیح اسلامی شعور سے محرومی، شریعت اسلامیہ سے انحراف، یورپی تہذیب و ثقافت کا فروغ، دولت عثمانیہ اور وہابی طریق کی چپکلش، محمد علی کی مشکوک کردار اور ماسونی طریق کے بارے میں بھی بات کی۔ محمد علی نے مصر، حجاز مقدس اور شام میں اسلامی نظریات پر کاری ضرب لگائی اور ماسونیوں نے اس سلسلہ میں اس کی پوری مدد کی۔ محمد علی ایک زہر آلود خنجر تھا جسے دشمنان اسلام نے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ نے علمی، اقتصادی اور اس کے عسکری پروگرام میں اس کی مدد کی۔ محمد علی کی اس کردار کی وجہ سے یورپیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دولت عثمانیہ زوال کا شکار ہے، اور جب بھی سیاسی حالات سازگار ہوئے تو اس کے حصے بکھرے کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سلطان محمود ثانی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جس نے اپنی اصلاحی طریق میں مغربی تہذیب کے نقش و نگار کو مرتسم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بیٹے عبدالحمید کے بارے میں جو سلطان محمود کے بعد تخت نشین ہوا اور جو اپنے وزیر رشید پاشا کے اشاروں پر ناچتا رہا۔ یاد رہے رشید پاشا فکر و فلسفہ اور اقتدار کا اسیر تھا۔ اس نے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ مل کر دولت عثمانیہ میں مغربیت کے فروغ کے لیے کوششیں کی، جن میں 3 اہم مرکزی امور پر اس نے کام کیا: فوج کی مغربی خطوط پر تشکیل نو، سیکولرزم کے لیے ذہن سازی اور استنبول اور صوبہ میں اختیار کی مرکزیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ متعصب یورپی، یہودی، نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت عثمانیہ کی تاریخ کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلہ میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر سخت تنقید کی۔
ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ان مورخین کا اسلوب نظر بہت دل خراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کے بجائے جھوٹی اور من گھڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منسوب کر دیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بعض عرب تاریخ نگاروں نے بھی اپنے قومی اور سیکولر رجحانات اور تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے اہم نواحی اور وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرعوب نظر آتے تھے۔ بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مسخ کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا تھا، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور خود اپنے تابناک ماضی کو ہدف تنقید بنانے کی جسارت کی۔ ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں سے کافی مواد مل جاتا ہے۔ یہ کتابیں دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے قومیت پرستوں کی امداد کے لیے تحریر کی تھی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بارے میں یورپی مورخین کے ماندانہ موقف کی اصل وجہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی۔ یہ فتوحات آج تک ان کے دل میں چبھ رہی ہیں اور وہ برابرانے جنگی مہمات کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کے ان کے شاندار ماضی سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص بیزنطینی عیسائی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سقوط اور اس کا اسلام بول اسلام کا قلعہ بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلائیں گے۔ اسلام دشمنی یورپیوں اور عیسائیوں کی گٹی پر پڑی ہوئی ہے اور اس دشمنی کا وہ اظہار برملا کرتے ہیں۔ ان کے قول و فعل سے اسلام کے خلاف ان کی دشمنی عیاں ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں اس عناد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ بھلا وہ ان عثمانیوں سے کیسے انصاف برت سکتے ہیں جنہوں نے روم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، ان کی مسلسل سرکوبی کرتے رہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپ کے وسط تک جا پہنچے، حتیٰ کہ اندلس پر بار بار حملے کیے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا کہ یورپ خوف و ہراس اور سخت گھبراہٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ حتیٰ کہ سلطان محمد علیہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تب کہیں جا کر ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ مسیح زماں پادریوں، راہبوں اور بادشاہوں نے یورپ کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ مسلمان دہشت اور خوف کا نمونہ بن گئے۔ انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے کینہ اور عناد کا اظہار کیا۔ دین مسیح کے علمبرداروں نے بے تحاشا دولت صرف کی اور بربر مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے کئی رضاکار تیار کیے، لیکن جب عثمانیوں نے ان صلیبی لشکروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ان کی درگت بنائی تو اسلام کے خلاف نصرانیوں کی نفرت اور کینہ پہلے سے کئی بڑھ گئی۔ چونکہ وہ میدان جنگ میں عثمانیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ان کے خلاف الزامات عائد کرنے شروع کر دیے۔ انہیں ڈاکوؤں، ویشیوں اور غیر مہذب انسانوں کا نام دے دیا اور یہ الزامات یورپیوں کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ مسیح زماں کا یہ پروپیگنڈا اور میڈیا جنگ دراصل سیاسی اور مفادی مفادات کی حفاظت کی کوشش تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دل سے اسلام اور اہل اسلام کو ناپسند کرتے تھے، اور عملاً ہوا بھی ایسے ہی۔ کئی خاندان ایک طویل عرصہ تک یورپی ملکوں پر حکومت کرتے رہے اور انہوں نے یہاں کی آبادی کو خوب لوٹا، بے تحاشا دولت کمائی اور اپنے ارد گرد تقدس و احترام کا ایک حالہ قائم کیا۔ انہوں نے عثمانیوں کو اور اسلام کو ہوا بنا کر محض اس لیے پیش کیا اور ان کے خلاف جھوٹا مذموم پروپیگنڈا کیا کہ ان کی سیادت باقی رہے۔ انہوں نے اپنی عوام کی آنکھوں پر تعصب کی وہ پٹی باندھی کہ وہ آج تک اسلام اور اہل اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اس کے باوجود یورپی معاشروں نے ان گروہوں، مذہبی اور سیاسی جماع کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یورپی تاریخ کے جدید دور عصر جدید کی ابتدا میں جب یہ انکشاف ہوا کہ یہ تو سب خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی غلامی کا قلعہ گلے سے اتار پھینکا۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں یورپیوں کا نقطہ نظر تبدیل نہ ہوا، اور وہ پہلے کی طرح انہیں موروثی الجھنوں میں پھنسے رہے جن میں عرصہ سے پہلے پھنسے چلے آ رہے تھے۔ یورپی معاشروں نے اگرچہ ہر پہلو سے جدید نظریات قائم کیے، لیکن اسلام کے بارے میں بالعموم اور دولت عثمانیہ کے بارے بالخصوص انہوں نے اپنی رائے نہ بدلی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثری طاقتوں نے جنہیں مادی تہذیب کی پشت پناہی حاصل کی تھی، مسلمانوں سے خوب انتقام لیا۔ ان کے دینی، اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مفادات نے ان سے حق کہنے کی جرات چھین لی۔ ان کے لکھنے والوں اور تاریخ نگاروں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے اسلامی تاریخ پر طعن و تشہیر کے تیر برسائے، اسلام، اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو عمدن مشکوک بنانے کی کوشش کی، اور دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا گیا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف بالخصوص اور اسلام کے خلاف بالعموم اس جاری پروپیگنڈا جنگ میں یورپ کے یہودی بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے زہر آلود کلموں کے ذریعے اسلام اور
دولت عثمانیہ کے خلاف خوب زہر اگلا اور اپنی بیمار ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب عثمانیوں نے اپنی کلمہ روح میں انہیں اپنے سیاسی پلان کے لیے جگہ نہ دی تو ان کی نفرت پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ وہ 4 صدیوں تک مسلسل کوشش کرتے رہے کہ عثمانیوں نے انہیں ایک باشت زمین بھی نہ دی۔ ان یہودیوں نے صلیبیوں اور استعماری طاقتوں کی ہمنوائی کی اور اپنی ماسونی کانفرنسوں اور عالم اسلام میں قائم اپنی قومی انجمنوں کے ذریعے اسلام اور عثمانیوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور صلیبیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو باور کروایا کہ نصرانی اور یہودی ترقی کو پسند کرتے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا سمبل ہیں، جبکہ مسلمان اور دولت عثمانیہ کا تاریخ قدامت پرستی، رجعیت، جمود، انحطاط کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ یہودی اور ماسونی انجمنوں اور خفیہ طریقوں اور اسلام دشمن عالمی طاقتوں کو یقین تھا کہ دولت عثمانیہ کی تاریخ کو مسخ کر کے ہی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے، کسی میدان میں ناکام نہیں رہیں گے۔ رہی بات عرب مورخین کی، تو ان کے خلاف عثمانیہ کے مخالف دھڑے میں شریک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اتاترک مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ اس نے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکوں کا ملکی قانون تھا، اس کی عملداری ختم ہو گئی۔ اب ترکوں کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہمنوائی کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کا رکن بن گیا، اور جب عرب کے مسلمانوں نے اتحاد سے لاطلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ترکی وہ پہلی اسلامی ملک ہے جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والی اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب مسلمان ترکوں کی اس ملی حکومت کے مخالف ہو گئے جو اس دولت عثمانیہ کے بعد قائم ہوئی تھی، جو اس طاقت سے جنگ کرنا اپنا قومی فریضہ خیال کرتی تھی، جو مسلمانوں کی ایک باشد زمین بھی ہتھیانے کو کوشش کرتی تھی۔ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے عربوں نے خلافت عثمانیہ کو ہدف تنقید بنایا، عربی مکتبہ تاریخ کا مغربی منہج تاریخ کی غلامی کو قبول کرنا ہے۔ بالخصوص جب یورپی اور عرب مورخین کے نقطۂ نظر میں یکجہتی پائی جاتی ہے تو خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو الزامات دیے جاتے ہیں اور ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سے عرب مورخین یورپ کی مادیت پرست تہذیب سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں کے تاریخ کے ہر روشن پہلو کی اس مادی تہذیب کے ساتھ تصادم کے ابتدائی مرحلے کی طرف منسوب کیا، جو ربانی سے کلیتہ دور تھی۔ ان کے خیال میں ان کی جدید تاریخ ابتدا مصر و شام پر فرانس کے حملے، مشرق اور مغرب کے درمیان جدائی کی دیوار کے مکمل انہدام اور مصر میں محمد علی کے عہد میں قومی سلطنت کے قیام سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی تاریخ کو مرتین اور گردانتے ہیں اور دولت عثمانیہ کے بارے میں ایک غاصب اور استعمار پسند سلطنت کا نظریہ رکھتے ہیں، جس نے اسلامی معاشروں کے عقیدہ دین اور ان کی اقتدار کو یورپ کے نصرانیوں کے وحشی حملوں سے بچایا۔ یورپی طاقتوں نے خلافت اسلامیہ کی مخالفت رجحانات کو عام کرنے کے لیے مصر اور شام میں کئی نام نہاد مورخین اور مفکرین کی پیٹھ ٹھونکی، جنہوں نے قومی حکومتوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ ان نام نہاد مفکرین اور مورخین میں بستانی، یازحی، جرحی، زیدان، ادیب، اسحاق، اسلیم، نقاش، فراخ، شمیل، اسلام موسیٰ، حضرت قبل اور علیل شفیظ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے۔ ان میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ماسونی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس تحریک کا محمد علی کے دور میں خاص غلغلہ تھا۔ اس تحریک کا بیج نپولین کی آمد کے ساتھ ہی بو دیا گیا، جو فرانسیسی فوجوں کی قیادت کرتا ہوا مصر آیا تھا۔ اسلام مخالف قوتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ امت مسلمہ کے زوال اور دولت عثمانیہ کے خاتمے کا واحد راستہ قوم پرست لیڈروں اور مہذب بیزار دانشوروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ماسونی مجالس مسلم معاشروں کے اندر موجود قوم پرست لیڈروں کے دل و دماغ پر یوں چھا گئیں کہ یہ لیڈر اپنے قومی اور ملی مفادات کو پشت ڈال کر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ کیونکہ ماسونی اسلام مسلم تہذیب، ثقافت اور اسلامی علوم کے بارے میں ماندانہ رویہ رکھتے ہوئے، اس لیے ان کی راگنی الانپنے والے قوم پرست لیڈروں نے ان کے مفادات کی خاطر کام کیا اور اپنی تہذیب و ثقافت اور نظریات افکار پر انہی کی زبان میں بات کرنے لگے۔ مصر کے اندر 1952 میں جب قومی انقلاب آیا تو عرب مورخین کے ہاں عموماً اس منافر میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، کیونکہ مصر میں شروع دن سے فوجی حکومتوں نے قومیت پرستانہ رجحانات کو تقویت دینے کی پالیسی اختیار کی۔
اکثر فوجی حکومتوں کی کوشش رہی کہ ملکی ثقافتی اور فکری ہر لحاظ سے زیادہ سیکولر بنیادوں پر قائم ہوں۔ ان کی نظر میں خلافت عثمانیہ اور عثمانی حکومت مسلمان اور عرب معاشروں پر ایک غیر قوم کا دوسری قوم پر جابرانہ قبضہ اور تسلط تھا، اور ان معاشروں میں جس قدر کو بھی جمود اور ضعف پیدا ہوئی اور ترقی کی راہ میں پیچھے رہے، اس کی وجہ عثمانیوں کا تسلط تھا۔ ان کے نزدیک وہ تمام بغاوتیں اور شورشیں جو عرب اور اسلامی علاقوں پر عثمانیوں کی حکومت کے دوران ظہور پذیر ہوئیں، وہ آزادی کے طریقے تھیں جن پر قومی چھاپ نمایاں تھی۔ حقیقت میں ان تمام بغاوتوں اور شورشوں کا محرک ذاتی مفادات تھے، اور انہی خلافت اسلامیہ کے بیرونی دشمنوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایسی طریقوں میں درج ذیل نام زیادہ معتبر خیال کیے جاتے ہیں، جیسے مصر میں علی بیگ کی تحریک، لیبیا میں فراملیاں کی تحریک، فلسطین میں زہر العمر کی تحریک، تیونس میں حسینیوں کی تحریک اور لبنان میں مونیوں اور شہابیوں کی تحریک۔ ان کے خیال میں محمد علی ایک قومی لیڈر تھا جس نے عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وجہ سے ناکام رہا کہ وہ عربی النسل نہیں تھا۔ یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محمد علی ایک حریص اور خود غرض شخص تھا۔ اس کے اپنے ذاتی مفادات تھے جن کی تکمیل سے اسی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ سامانہ مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس نے استعماری سیاست کو اختیار کیا، جس نے اس کے باوجود اپنے مذموم مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس نے دولت سعودیہ سلفیہ پر کاری ضرب لگائی، خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا اور موسونی مجالس کو تقویت پہنچا کر عالم اسلام میں اسلامی طاقتوں پر ضرب لگائی اور مغرب کی مسیح طاقتوں کے غلبے کی راہ ہموار کی۔ اس طرح ایک صاف فریقی اتحاد وجود میں آ گیا۔ یہودی، ماسونی، مغربی استعمار اور قومی نیشنلسٹ ایجنٹ جنہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلامی طاقت کو ملک کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے ان کی آزادی سلب کی، ان کی اخلاقی قدروں پر قدغن لگائی اور مغرب کے جدید اسلحہ کے زور پر اسلامی ملکوں میں آمریت کے استحکام کو یقینی بنایا۔ محمد علی انہی طاقتوں کا نمائندہ تھا۔ خطہ عرب کے مشرقی علاقوں میں رہنے والے بعض وہابی مورخین بھی دولت عثمانیہ کے عہد حکومت پر حملہ کرنے میں شریک رہے۔ اس کی ایک وجہ تو پرانی رنجش تھی جو دولت عثمانیہ نے اپنے پیچھے چھوڑی، اور عثمانیہ نے مختلف مراحل میں وہابی تحریک کے خلاف عملی اقدامات کیے۔ دولت عثمانیہ اور وہابی تحریک کے درمیان ایک چپکلش کا سبب استعمار طاقتیں تھیں جنہوں نے سازش کر کے دولت عثمانیہ کی اس تحریک کی رکنے کے لیے کئی بار اور عثمانیوں نے اس تحریک کے مرکز نجد پر حملہ کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمانی صوفی ازم کے قائل تھے، جبکہ وہابی تحریک اسے دین سے خروج خیال کرتی تھی۔ اس وجہ سے بھی سلفیوں نے عثمانی تاریخ کو ہدف تنقید بنایا، اور تیسری وجہ عرصہ خلافت کو بدنام کرنے کی یہ تھی کہ آخری دور میں اس پر ترکی نیشنلسٹ چھا گئے تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے الزام سے دوری اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو اپنے طویل ترین دور میں امتیازی شان حاصل رہی تھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو پشت پناہی اور تائید حاصل تھی۔ رہ مارکسی مورخ تو یہ لوگ تو ہمیشہ دولت عثمانیہ سے جنگ آزما رہے۔ وہ اس عرصہ کو جاگیردارانہ نظام کا تسلسل خیال کرتے تھے جو قرون وسطی کی تاریخ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مارکسیوں کا خیال تھا کہ عثمانیوں نے وسائل پیدا کر کے ارتقاء یا نئی پیداواری قوتوں کو کھوج کا کوئی سراغ نہ لگایا، جبکہ جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام اور ساہوکار طبقہ کا غلبہ شروع ہو چکا تھا جنہوں نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، اور یورپی مورخین مذہب بیزار اور نیشنلٹوں کے ساتھ مل کر ان کی ہمنوائی کرنے لگے۔ بعض نصرانی اور یہودی تاریخ نگاروں اور دانشوروں نے تالیف و تنصیف اور تراجم کے ذریعے مارکسی اور مغربی نقطۂ نظر کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں ماسونی مجالس ان کی مدد انہوں نے کوشش کی کہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہو پائیں اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہ میں بٹ کر ہی اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ میں اپنا ہمنوال بنوا لیا اور قومیت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان میں حیثیت القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلالی، مصر اور سوڈان میں وادی نیل کی اقوام کی وحدت جیسی سکیمیں اور منصوبے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ محدود قومی رجحانات کی ترویج بھی ہونے لگی، جیسے مصر میں فرعونی، عراق میں آشوری اور شام میں فنیکی تہذیب کو دوبارہ قائم کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ رہے ترک مورخین جو ترکی کی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔
خواہش کی وجہ اس سیاسی اور فکری نقطہ نظری کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یا اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی اور 1909 میں جب کہہ رہے رہے ترک مورخین جو ترکوں کی کمیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ خواہش کی وجہ اس سیاسی اور فکری نقطہ نظری کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیاست تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یا اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی اور 1909 میں سلطان عبد الحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل میں بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی مارکوں